لائٹ کا کٹنا صرف کانپور میں نہیں میرے الہ آباد میں بھی ہے. اور بولیے گرمی اتنی ہے کہ ٹرانسفارمر بالکل بولیے اپ ڈاؤن ہونے لگتا ہے, وہ خود بخود ٹپ کر جاتا ہے. لیکن ادھر دیکھیں ٹرانسفارمر ٹپ کر گیا, لیکن آپ تو ٹپ مت کیجئے, آپ بیٹھئے اور بولو اجازت ہے بس 15-20 منٹ اور میری تقریر برداشت کرو, 2 بجے آپ کے ہاتھوں میں لڈو آ جائے گا. سلام پڑھیں گے. اب لڈو بنا ہے کہ نہیں صاحب جانے مجھے خبر نہیں ہے, اگر میں نے میری زبان سے نکل گیا ہے, اگر لڈو نہ ہو تو معاف کر دیجئے گا. سب سے بڑا لڈو میری تقریر ہے. زور سے بولو, سب سے بڑا لڈو میری تقریر, ہمارے علماء کی آمد. ارے زور سے بولو, ہمارے علماء کی آمد ہے. تو بالکل ادب سے بیٹھئے اور 15 منٹ اپنا قیمتی وقت دیجئے. میں اب آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں, قسم خدا کلیجہ ٹہل جائے گا. زور سے بولو, کلیجہ ٹہل جائے گا. حدیث تو سنو. غلام ربانی پورے بھارت میں کشمیر سے کنیا کماری تک جب بھی تقریر کرتا ہے تو حدیث بیان کرتا ہے, قصہ کہانی نہیں. ادھر دیکھئے, اور وہ بھی چھوٹی موٹی کتاب دیکھ کر نہیں. آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی کتاب دیکھ کر, ادھر دیکھئے اردو کی کتاب دیکھ کر چوراہا پر, چوک چوراہا پر لوگوں سے کہتے ہیں کہ حدیث میں ایسا ہے, حدیث میں ایسا ہے, حدیث میں ایسا ہے. اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے, آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی کتاب لے کر اگر کوئی آپ سے یہ کہے حدیث میں ایسا ہے, آپ کیا پہچانو گے کہ یہ سامنے والا حدیث بول رہا ہے کہ اندر سے خبیث بول رہا ہے. زور سے بولو کہ اندر سے کون بول رہا ہے. یہ دیکھئے, اگر جانور کو کھیت میں چھوڑ دیا جائے, بچی کو بیٹھائیے, اگر بکری کو کھیت میں چھوڑ دیا جائے تو بکری کو کیا خبر, جانور کو کیا خبر کہ یہ پردھان کا کھیت ہے کہ پردھان منتری کا کھیت ہے. زور سے بولو, جانور کو جدھر لمبا لمبا گھاس دیکھے گا بھاگے گا. جانور کو کیا مطلب ہے کہ یہ مولانا مشتاق کا کھیت ہے کہ مفتی حسین صاحب کا کھیت ہے. جانور کو تو بولو گھاس سے مطلب ہے. یہی حال ہے انگوٹھا چھاپ لوگوں کا, یہی حال ہے انگریزی طبقہ جن کو دین کی جانکاری نہیں. اس کے سامنے جب کوئی داڑھی ٹوپی والا پہنچتا ہے اور کہتا ہے حدیث میں ایسا ہے تو اس کو تو سمجھ ہے نہیں, وہ دھوکہ کھا جاتا ہے. وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ سامنے والا حدیث بول رہا ہے کہ اندر سے خبیث بول رہا ہے. یاد رکھیے, یہ علم کی ضرورت ہے. اس لیے کہا گیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. آج کا مسلمان سمجھتا ہے قرآن پڑھا دو بس ذمہ داری سے فارغ ہو گئے. مسلمان سمجھتا اردو پڑھا دو ذمہ داری سے فارغ ہو گئے. نہیں, علم دین سیکھنا اتنا ضروری ہے جس سے تم اپنے ضروریات دین کو پہچان سکو. تم کو پتا چلے کہ اس دین میں ضروری کیا چیزیں ہیں, ضروریات دین کیا ہے. اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جس سے ضروریات دین کو آپ پہچان سکے. لیکن آج کا مسلمان قرآن بچوں کو پڑھایا چھٹی, بولو اردو پڑھایا چھٹی. یہ طرف دیکھیے, آج حدیث سنیے, قسم خدا کلیجہ دہل جائے گا. قسم خدا بہت شاندار حدیث. بچے کو جلدی بیٹھائیے, سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو بچوں, آپ بھی سنو, جوانوں آپ بھی سنو, ہماری ماں بہنوں آپ بھی سنو, اور دل میں اتارنے کی کوشش کرو. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, حوالہ نوٹ کرو. مشکاہ شریف جلد اول کتاب ایمان باب اعتصام صفحہ نمبر 30 کی حدیث سن لو.
لو صفحہ نمبر 30 پر یہ حدیث موجود ہے. امام بخاری نے اس حدیث کو بیان کیا, امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا, اور مشکات شریف میں صفحہ نمبر 30 پر یہ حدیث موجود ہے. بڑی مشہور حدیث ہے لیکن آدھی آپ نے سنی ہے, آج پوری حدیث سنیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اللہ اللہ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یأتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حضرنا لابن مال حتی ان کان منهم من اتی امه علانیہ لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على 73 ملة في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ فقال أنا عليه وأصحابي. سبحان الله. ماشاءاللہ اس حدیث کو میں نے آپ تک پہنچائی. بالکل آپ ادب سے بیٹھئے. مطلب سنیے, مطلب قسم خدا آپ بھی کہیں گے کہ اب تک ہم لوگ دھوکے میں تھے, لوگوں نے ہم کو دھوکے میں رکھا. بابو کو گود میں بیٹھا لیجئے تاکہ دھیان آپ کا بھٹکے نہیں, میری طرف رہے تاکہ آپ سمجھیں. اب مطلب سنیے, مطلب سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا, ارشاد فرمایا میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا, میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا, وہ دور ضرور آئے گا, وہ وقت ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا, جیسا بنی اسرائیل پر آیا. جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا, جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ میری امت کا ہوگا. اگر اس میں سے کسی نے, اگر ان میں سے کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی, اگر ان میں سے کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی, تو میری امت میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ماں کے ساتھ بدفعلی کریں گے. آگے سنیے, نبی فرماتے ہیں وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے. میری امت کے لوگ ان سے دوستی کی وجہ سے, ان سے رشتہ کی وجہ سے, ان سے تعلق کی وجہ سے, جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے, امت کے لوگ ان سے دوستی کی وجہ سے 73 میں بڑھ جائیں گے. ایک فرقہ جنتی, 72 جہنمی. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مفہوم دیکھو, وہ 72 فرقے جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کا کنیکشن ہوگا, ان کا تار جڑا ہوگا, ان کی دوستی اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ہوگی. نام تو مسلمان کا ہوگا, طریقہ بنی اسرائیل کا ہوگا. جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے, امت کے لوگ ان سے دوستی کی وجہ سے 73 میں بچ جائیں گے. ایک جنتی 72 جہنمی, 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کا رشتہ ناتا ہوگا. اور ایک فرقہ جنتی, صحابہ نے عرض کیا کون سا ہے, فرقہ جنتی ہے. تو نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہے فرقہ جنتی ہے. بچے کو بیٹھائیے, نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہے فرقہ جنتی ہے کہ آدھیاں چڑھے, طوفان آئے, زمانہ رنگ بدلے, لیکن ایک فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر, صحابی کے راستے پر قائم رہے گا. ابھی آپ نے آدھی حدیث کا مطلب سمجھا ہے.
اگر حدیث سن چکے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ چچا بھی ہاتھ آپ نہیں اٹھا رہے، لگتا ہے چچا کو مچھر کاٹ رہا ہے۔ میری نظر سب کو دیکھ رہی ہے، کون گٹکا کھا رہا ہے اور کون پان کھا رہا ہے اور کون رکوع کر رہا ہے۔ میری نظر سب کو دیکھ رہی ہے۔ میں یہ کرسی پر بیٹھا ہوں، کرسی پر بیٹھنے والا اگر سب پر نظر نہ رکھے تو اس کو تقریر کرنے کا حق نہیں ہے۔ میری نظر پیچھے تک ہے۔ آپ اگر حدیث سن چکے تو پھر سے میں تھوڑا سا اور کلیئر کروں، لیکن ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ اب ہاتھ نیچے کرو، ادھر دیکھو، نبی نے کیا کہا پھر سے بولو۔ نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ پہلے یہ جانو کہ بنی اسرائیل کون ہے۔ ادھر دیکھو، جس کو تم اسرائیل کہہ رہے ہو یہ ہے بنی اسرائیل۔ اور قرآن میں بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ جگہ جگہ بنی اسرائیل ہے، وہاں پر مطلب ہے اے اولاد یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ادھر دیکھیے، یہودی اور نصرانی بنی اسرائیل میں سے ہے، لیکن کس کی اولاد ہے؟ سنیے، کس کی اولاد ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے وہ 10 بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے وہ 10 بیٹے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا۔ زور سے بولو، یعقوب علیہ السلام کے وہ 10 بیٹے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا اور یعقوب علیہ السلام کو دھوکہ دیا تھا۔